السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ محترم سامعین کرام، صلاۃ فجر کا یہ بابرکت وقت جو عموماً مسلم معاشرے میں سب سے زیادہ مظلوم وقت ہے، اور اس وقت میں رب کائنات کو یاد نہ کرنے والے عموماً ظلم اور اپنے نفس کے ساتھ کھلواڑ کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے ہم اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس مبارک اور بابرکت وقت میں رب کائنات کے دین کی کچھ باتیں یہاں سننے سنانے کا موقع دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے۔ ہم اسلامی تاریخ کے جن ایام سے گزر رہے ہیں وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ رمضان کے استقبال کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ شعبان کا ایک عشرہ تقریباً گزر چکا، اور قریب ہی ایک آدھ روز کے اندر شعبان کے وہ ایام بھی شروع ہونے والے ہیں جن ایام کو مسلمان بدعات و خرافات کی نظر کر دیتے ہیں۔ میں نے جو روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے کوئی ایسا عمل انجام دیا جس عمل پر ہماری دلیل اور ہمارا حکم موجود نہیں ہے، فہو رد، تو ایسی صورت میں وہ عمل مردود ہے، ناقابل قبول ہے، اللہ رب العالمین اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ بدعت جو ہے بدقسمتی سے مسلم معاشرے میں اور مسلمانوں کی زندگیوں میں اس طریقے سے داخل ہوتی چلی جا رہی ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کرتا کہ کون سی چیز میں وہ دین کے نام پر کسی عمل کو انجام دیتا ہے، اور وہ عمل ثواب کی نیت سے انجام دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ اسلاف امت لکھتے ہیں، اور بہت سارے علماء نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ بدعت کا سب سے بڑا نقصان ایک یہ بھی ہے، بہت سارے نقصانات میں سے ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ جب بھی بدعت وجود میں آتی ہے اور بدعت کو انجام دیا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کسی سنت کو مٹا دیتا ہے۔ انسان اگر سنت پر عمل پیرا ہوگا، سنت کی غیرت اس کے اندر موجود ہوگی، تو وہ بدعات سے براءت کا اعلان کرے گا۔ لیکن اگر بدعات کو وہ انجام دیتا رہے تو اس جیسی کوئی سنت اس دنیا سے ختم کر دی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری صحابیات اور صحابہ کرام ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ رمضان کی تیاری کے لیے نفلی صوم کا کثرت کے ساتھ اہتمام فرماتے تھے۔ یہی ایک ایسا عمل ہے جو شعبان کے ساتھ خاص ہے، اور صحابہ کرام اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو انجام دیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رمضان کے بعد جس مہینے میں سب سے زیادہ صوم کا اہتمام کرتے ہوئے، روزے کا اہتمام کرتے ہوئے ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کیا یا آپ کو دیکھا، وہ شعبان کے نفلی روزے تھے۔ یعنی گویا انسان اس مہینے میں نفلی روزوں کا اہتمام کر کے اللہ رب العالمین سے قربت بھی اختیار کرے، اور ساتھ ہی
رمضان کے واجبی اور فرض روزوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا خاص عمل نہیں ہے جو شعبان کے مہینے میں صحابہ کرام نے یا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ انجام دیا ہو۔ بہت سارے عمل انجام دیے جاتے ہیں۔ 15 شعبان جو ایک آدھ روز میں وہ تاریخ آنے والی ہے، 15ویں شعبان کو دن میں خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھنا یہ کسی بھی دلیل سے ثابت نہیں۔ اگر انسان معمول کے مطابق ہر مہینے کے ایام 20 کے روزوں کا اہتمام کرتا ہے، یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخوں میں روزے کا اہتمام کرتا ہے، اور اسی معمول کے مطابق اس نے شعبان میں اس کا اہتمام کیا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ کبھی نہیں رکھتا اور شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا، 13، 14 تاریخیں نکل گئیں اور خصوصیت کے ساتھ 15 تاریخ کو روزہ رکھا، اس کی گنجائش شریعت اسلامیہ میں موجود نہیں ہے۔ اور ایسے ہی 15 تاریخ کی شب میں بعض عمل انجام دیے جاتے ہیں، جس میں ہزاری نماز ہے، یعنی ایک ایسی نماز جس کے بارے میں یہ اعتقاد رکھا جاتا ہے کہ اس کو ادا کرنے اور پڑھنے سے 60 سال پچھلے اور 60 سال اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی خرافات ہے، بدعت ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور ایسے ہی 15 شعبان کو خصوصیت کے ساتھ انسان قبرستان کی زیارت کرے، یا پٹاخے پھوڑے، یا قبرستان میں جا کر کے چراغاں کرے، یا قمقمے لگائے، یا روشنی کا اہتمام کرے، یہ اعتقاد رکھے کہ اس رات میں ہمارے جو بزرگ گزر گئے ان کی روحیں حاضر ہوتی ہیں اور ان کے لیے پکوان رکھے جائیں، کھانا پینا رکھا جائے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت ہیں، اور انہی بدعتوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل انجام دیا جس پر ہماری دلیل اور ہمارا حکم موجود نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ ایک روایت ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ، کہ اللہ رب العالمین ہر بدعتی سے توبہ کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ یہ بدعت کا ایک بہت بڑا خسارہ اور بہت بڑا نقصان ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کیونکہ بدعتی جو بدعت انجام دیتا ہے اس کو کار ثواب سمجھ کر کے کرتا ہے، ثواب کی نیت سے کرتا ہے، جبکہ ایک انسان بڑے سے بڑا گناہ بھی انجام دے، شراب پی لے، زنا کر لے، جو کبائر گناہ میں شامل ہے، وہ گناہ اور وہ جرم بھی توبہ کے بدعت کے بالمقابل چھوٹا ہے۔ اور اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا یہ ضابطہ ہے کہ کبیرہ گناہ یہ بدعات سے کمتر ہیں، کیونکہ انسان جب کبیرہ گناہ کو انجام دیتا ہے تو یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں برائی کو انجام دے رہا ہوں۔ لیکن بدعت کو جب انجام دیتا ہے تو بدعت کو انجام دینے سے پہلے وہ اپنی نیتوں کو ثواب کی نیت سے انجام دیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ بدعت دین کا حصہ ہے۔ اس وجہ سے اس سے دھیرے دھیرے توبہ کی توفیق ختم کر دی جاتی ہے، اور بدعات کو رواج دینے کے نتیجے میں وہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ لوگوں کو اس کی تلقین کرتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے، اور اس کی دعوت کے نتیجے میں جب لوگ بدعت کرنے لگتے ہیں تو بدعت کا دائرہ اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ اب توبہ کے امکانات کم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس کے دیکھا دیکھی یا اس کی دعوت پر جب لوگ بدعت کو انجام دیتے ہیں تو بدعت ناسور کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قد خان لأن اللہ یقول اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کرتا ہے،
کوئی بدعت انجام دیتا ہے، یراہا حسنتن، اور اس کو نیکی سمجھ کر کے انجام دیتا ہے، فقد زعم ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قد خان، تو نعوذ باللہ وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خیانت سے کام لیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت یعنی نعمت ایمان و اسلام کو مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین کو، دین اسلام کو تمہارے لیے پسندیدہ دین قرار دیا۔ تو یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو اس وقت دین مکمل ہو گیا۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد کوئی شخص دین کے نام پر کوئی نئی بات ایجاد کرتا ہے تو گویا یہ اتہام لگاتا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہم تک نہیں پہنچایا اور خیانت کر لی۔ لہذا بدعت جو ہے یہ انسان کو کئی ناحیوں سے مجرمانہ اور اس قسم کی غلیظ حرکتوں پر آمادہ کرتی ہے کہ انسان اس کے کیچڑ کے اندر پھنستا چلا جاتا ہے۔ بہت معروف امام و فقیہ گزرے ہیں ابو الجوزہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پڑوس میں، میرے گھر کے بغل میں کوئی آ کر کے بندروں اور سوروں کو آباد کر دے، بندر اور سور آباد کر دے، تو میں اس بات کو پسند کر لوں گا، اس بات کو گوارا کر لوں گا، لیکن کوئی شخص میرے گھر کے پڑوس میں کسی بدعتی کو لا کر کے آباد کر دے تو میں اس بات کو گوارا نہیں کروں گا، کیونکہ بدعتی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کا پڑوس اختیار کرنا، اس سے محبت و الفت کرنا، اس کی وجہ سے ہماری سنت اور ہمارا دین متاثر ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ علماء نے اس بات کا اجماع ذکر کیا ہے، صراحت کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور علماء سنت کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ اہل بدعت سے عداوت اور ان کی مہاجرت یعنی ان کا بائیکاٹ، یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے۔ یعنی اہل بدعت سے انسان براءت کا اعلان کرے، ان سے عداوت کا اعلان کرے، یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ بدعت کی بہت ساری خرابیاں ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے بڑی خرابی، اس سے بڑی خرابی کیا ہوگی کہ قیامت کے دن جب انسان کوثر پر پانی پینے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے مشرف ہونے کے لیے، حاضری کے لیے آگے آئے گا تو مسلمانوں کی ایک ٹولی کو روک دیا جائے گا، ایک بڑی جماعت کو روک دیا جائے گا، جبکہ وہ امت محمدیہ کے افراد ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خوبی رکھی گئی کہ آپ اپنے امتیوں کو پہچان لیں گے، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے سوال کریں گے کہ ان لوگوں کو کیوں روک دیا گیا، یہ تو میرے امتی ہیں۔ تو فرشتے جواب دیں گے کہ آپ کو اس بات کی اطلاع نہیں ہے، یہ خبر نہیں ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں، دین کے نام پر نئی باتوں کو ایجاد کر لیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ان لوگوں کو مجھ سے دور کر دیا جائے، دور کر دیا جائے جنہوں نے میرے بعد دین کے اندر تبدیلی پیدا کر دی۔ یہ بہت بڑا خسارہ ہے کہ انسان آخرت میں اتنی عظیم نعمت سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت سے محروم کر دیا جائے گا اسی بدعت کے نتیجے میں۔ لہٰذا یہ بدعت چاہے شعبان کے مہینے میں انجام دی جانے والی بدعتیں ہوں، خصوصیت کے ساتھ قبرستان کی زیارت ہو، ہزاری نماز ہو، یا ایسے ہی روحوں کی آمد کا اعتقاد رکھا جائے، یا 15ویں شعبان کو روزے کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کیا جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں
بدعت میں شامل ہیں، کیونکہ ان کی کوئی دلیل قرآن و سنت یا صحابہ کرام کے عمل سے نہیں ملتی، اور جس چیز کی کوئی دلیل ان لوگوں کے اقوال سے اور قرآن و سنت کے دلائل سے نہ ملے وہ یقیناً بدعت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو بدعات و خرافات سے دور رہنے، پرہیز کرنے، بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بدعت جو انسان کے لیے خسارے کا اور تباہی کا باعث ہے، اس بدعت سے اور اس جرم سے اللہ رب العالمین ہم کو دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بابرکت وقت میں صلاۃ فجر میں ہم مسجد فاطمہ سرسی میں جو جمع ہوئے ہیں، جن لوگوں نے بھی اس کا اہتمام کیا، اللہ رب العالمین ان کے لیے اس عمل کو صدقہ جاریہ بنائے۔ اس درس کو سننے والوں کو اور درس میں قرآن و سنت کے مطابق جو باتیں کہی گئی ہیں، اللہ رب العالمین ان چیزوں کو ہمارے لیے باعث برکت اور صدقہ جاریہ بنائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔